وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومأوانا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، اللہ رب العزت کے احسان و کرم کے ساتھ ہماری زندگی میں ایک مزید ماہ مبارک اپنی تکمیل اور اختتام تک پہنچا ہے. اللہ رب العزت ہم ناقصین کی اس مہینے میں ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور آج یہ جو دن ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم الجائزہ، انعام اور اجرت کا دن قرار دیا ہے. اور یہ مسلمانوں کے لیے خوشی، مسرت اور فرحت کا دن ہے، بلکہ اس کو خوشی کا دن سمجھنا یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزہ دار آدمی کو اللہ رب العزت دو خوشیاں عطا فرمائیں گے. فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ حین یلقی ربہ. فرمایا ایک خوشی اس کے فطر و افطار کے وقت ہے، اور دوسری خوشی جس وقت یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ رب العزت اس پر اپنی رضامندی کا اعلان فرمائیں گے. تو یہ پہلی خوشی ہے جو کہ اس خوشی کا نمونہ ہے جو اللہ کی ملاقات کی صورت میں ہے. دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنی خوشیاں اہل ایمان کے لیے بنائیں
یہ خوشیاں در حقیقت جنت میں ملنے والی خوشیوں کا ادنا درجے کا ایک نمونہ ہے۔ اور پھر یہ جو فطر و افطار ہے دو قسم کا ہے، ایک کو فطر اصغر کہا جاتا ہے اور ایک فطر اکبر ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ، ایک دن کا روزہ جب عبادت مکمل ہوتی ہے تو شام کے وقت جب آدمی افطار کرنے لگتا ہے تو ایک خوشی کا احساس انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے۔ حالانکہ وہی نعمتیں ہیں، وہی کھانے ہیں جو عام معمول کے مطابق انسان کھاتا پیتا ہے، لیکن انہی نعمتوں کو دیکھ کر، اسی پانی کو دیکھ کر، انہی مطعومات و مشروبات کو دیکھ کر جو عام استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اندر روحانی طور پہ ایک مسرت ہوتی ہے کہ آج ایک عمل اللہ کی طرف سے میرے ذمہ تھا جو پائے تکمیل تک پہنچ گیا ہے، اس کی وجہ سے ایک احساس اندر خوشی کا ہوتا ہے۔ یہ فطر اصغر ہے۔ اور جس وقت یہ مجموعی عمل 29 یا 30 روزوں کا عمل جس وقت مکمل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک بڑا افطار آتا ہے کہ جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، اس پر مزید خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ اور میں یہ تو ایسی خوشی ہے کہ جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ اور روزہ دار آدمی جو ہے اس کے لیے اللہ کی ملاقات کے وقت میں ایک خصوصی خوشی ہوگی، اللہ کی طرف سے رضامندی کا اعلان ہوگا، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی طرف سے جو رضامندی ہے یہ تو جنت کی خوشی سے بھی بڑی خوشی ہے۔ اس سے جو ملاقات کا وقت ہے اور جو شرف اور اعزاز ہے یہ تو جنت کی خوشی سے بھی بڑا خوشی والا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوشیوں کو حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ پھر اسلام میں یہ صرف 2 تہوار ہیں کہ جن کو باقاعدہ اسلام نے تہوار کی حیثیت بھی دی اور انہی کو جائز قرار دیا گیا ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ تو ان تہواروں کا جس وقت انسان مطالعہ کرے قرآن و سنت کی روشنی میں تو ایک نرالا انداز سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں تہواروں کی نسبت کسی تاریخی واقعے یا تاریخی حادثے کی طرف نہیں ہے۔ دیگر اقوام بھی خوشیاں مناتی ہیں، ان کے بھی تہوار ہوتے ہیں، لیکن تمام اقوام اور تمام مذاہب جو اپنی خوشیاں مناتے ہیں وہ کسی نہ کسی واقعہ کے اوپر ایک جشن کی شکل کے اندر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اسلام جو ہے کسی تاریخی واقعہ کی بنیاد پر تہوار کا حکم نہیں دیتا، بلکہ عظیم عبادت کی بنیاد پر تہوار کا حکم دیتا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں بڑے تہوار ہیں، ان کے تہوار تو ختم ہوتے ہی نہیں، سال کے تقریباً اکثر مہینوں میں ان کے تہوار ہیں، لیکن جب بھی آپ پوچھیں گے تو وہ آگے سے جواب کے اندر کوئی نہ کوئی واقعہ اور کہانی سنائیں گے کہ اس دن یہ ہوا تھا، اس دن یہ ہوا تھا۔ یہود کے ہاں تہوار ہے، جس دن کو وہ تہوار کی حیثیت سے مناتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ یہ تہوار کیوں مناتے ہو تو کہتے ہیں یہ وہ دن ہے کہ جس دن بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی اور بنی اسرائیل کے لوگ بحر کلزم کو پار کر کے وادی سینا میں پہنچ گئے تھے۔ عیسائیوں نے 25 دسمبر کو عید منائی، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ 25 دسمبر کو کیوں عید مناتے ہو تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ حالانکہ یہ بات اپنی تاریخی حیثیت سے غلط ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس لیے کہ ان کی تمام تر شریعت کا دار و مدار انسانوں کی عقلوں پر ہے، آپس میں مل کر بیٹھ کر انہوں نے طے کر لیا۔ ان کی جو مذہبی پارلیمنٹ ہے
اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 25 دسمبر کو عید کے دن کے طور پر منائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن اس کو قرار دیں گے، جو حقیقتاً پتہ نہیں کون سا دن ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو باقاعدہ عید کی حیثیت سے منانا شروع کر دیا، تو اس کا تعلق بھی ایک واقعہ کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح آپ جس قوم کا بھی خوشی کا دن اٹھائیں گے، اس کا تعلق کسی نہ کسی واقعہ کے ساتھ ہوگا، کسی حادثہ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اسلام واقعات اور حادثات کو عبرت کے لیے، سبق کے لیے، وعظ کے لیے، سننے اور سنانے کے لیے اس حد تک اس کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن کسی واقعہ کو جشن کے طور پر منانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر خوشی اور تہوار ہے تو اس کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو انسان کی اپنی محنت ہوگی، کوئی واقعہ اس کی طرف نسبت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہ کام چوری ہے کہ انسان کسی دوسرے کی خوبی کی بنیاد پر اتراتا پھرے اور جشن کرتا پھرے، اپنے عمل کو انسان پیش نہ کر سکے۔ اب رمضان المبارک میں ایک عمل ہے نا، مبارک عمل ہے، 30 دن یا 29 دن کے روزے رکھنا، عظیم عمل ہے۔ اب اس عمل کے نتیجے میں اللہ نے خوشی اس کو مشروع فرمایا کہ اس کے اختتام پر ایک دن خوشی کرو، جس خوشی پر اللہ رب العزت بھی تم سے راضی ہوں گے۔ اسی طرح عید قربان ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو یہ سلسلہ ایک خاص سیزن ہے، یہ جو آگے چلتا ہے رمضان المبارک کے بعد مسلسل اللہ کی طرف سے، لیے کہ جو ہی آج یکم شوال ہے تو حج کے مہینے ابھی سے شروع ہو گئے، یعنی اب سے اگر کوئی شخص احرام باندھنا چاہے، رمضان کے مہینے میں احرام باندھنے کی اجازت نہیں تھی، اگر شوال سے کوئی شخص احرام باندھنا چاہے ابھی سے احرام باندھ سکتا ہے۔ حج تو کرے گا اپنے وقت پر جا کر، 9 ذو الحجہ کو جا کر یوم عرفات میں جائے گا، یہ اشہر حج شروع ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں مخصوص عبادات ہیں، پھر حج جس وقت اپنے پائے تکمیل تک پہنچتی ہے تو پھر دوبارہ ایک خوشی کا دن، ایک دن نہیں بلکہ 3 دن خوشی کے بنائے، جن کو قربانی کے 3 ایام کہا جاتا، عید الاضحیٰ کے دن، تو اس کے پیچھے بھی ایک حج، ایک عبادت کی تکمیل ہے بہت بڑی، کہ جس کے اختتام پر ایک خوشی کا دن قرار دیا گیا۔ تو اسلام اپنے عمل کے اوپر توجہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے جس وقت سورۃ البقرہ میں روزوں کا، صیام کا بیان فرمایا، اس میں آگے عید کی طرف بھی اشارہ ہے، فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا یہ ہم نے احکام اس لیے بیان کیے ہیں تمہارے سامنے، لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ پہلا کام تم یہ کرو کہ تمہیں جتنے مہینے بتلائے گئے ہیں، مہینے کے جتنے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، 29 اللہ کی طرف سے ہوں یا 30 ہو جائیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم ان کی گنتی پہلے پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ پھر اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرو عیدگاہ کے اندر پہنچ کر۔ اس لیے کہ عید کا دن جو ہوتا ہے یہ اللہ کی تکبیر کو بیان کرنے کا دن ہوتا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ تاکہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بہترین قسم کی تمہاری رہنمائیاں کی ہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم ان انعامات کو دیکھ کر اللہ کی قدر کو پہچانو اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو، کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی، اپنی طبیعت کو اعمال کی طرف لگانے کی کوشش کی، اللہ کو راضی کرنے کی طرف لگانے کی کوشش کی، اسی طرح رمضان کا مہینہ گزرے تو اس کے بعد بھی تم اللہ کا شکر کرو اور اس کی قدر کو پہچانو۔ پھر اس کو یوم الجائزہ قرار دیا گیا، اور یہ جائزہ کیا ہے، انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ انعام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عیدگاہ میں، عید کے مقام پر جمع ہونے والے جتنے حضرات موجود ہوتے ہیں، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی عام مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت مسلمان عید کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو
میرے بندے اپنی محنت کرنے کے بعد آج مزدوری لینے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، اور بتلاؤ جو شخص اپنی محنت پوری کرے، مزدوری پوری کرے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ تو جواب میں فرشتے کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی محنت پوری کرے تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو مزدوری بھی پوری ملنی چاہیے۔ اب یہ بات اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ فرشتوں نے ایک وقت میں یہ کہا تھا کہ انسان کو پیدا کرنے سے فائدہ کیا ہوگا۔ فرشتوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اس اشکال کا ذکر کیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ یا اللہ ایسے شخص کو آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے لگے ہیں کہ جو زمین کے اندر قتل و غارت کرے گی، فساد کرے گی، خون ریزیاں کرے گی۔ اگر مقصود آپ کی تسبیح و تحمید ہے تو ہم پہلے ہی کر رہے ہیں، آپ مزید بوجھ بڑھا بھی دیں تو ہماری طرف سے کوئی انکار نہیں ہوگا، آپ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اس مخلوق کو پیدا کرنے کی جو حکمت ہے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو، اس لیے کہ تمہارے اندر تو صرف خیر ہی کا مادہ ہے، تم چاہو بھی تو گناہ نہیں کر سکتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، تم تو اس طرح ڈیوٹی پر مامور ہو کہ جو حکم دیا جائے وہی کرنا ہے، فساد کا مادہ تمہارے اندر موجود ہی نہیں، اور شر کا کوئی عنصر تمہارے اندر موجود ہی نہیں، لہذا تم چاہو بھی صحیح تو گناہ نہیں کر سکتے، چاہو بھی صحیح تو شر کی طرف نہیں جا سکتے۔ لیکن یہ میں ایسی مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں کہ جس کے اندر خیر بھی موجود ہوگی اور شر کی طلب بھی اندر موجود ہوگی، لیکن یہ اپنی طلب کو دبائے گا اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو اس کا مقام اتنا بڑھے گا تم فرشتے پیچھے رہ جاؤ گے اور اس کا مقام آگے نکل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھو تمہیں تو نہ پیاس لگتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ تمہاری خواہشات ہیں، لیکن اس انسان نے، اس مسلمان نے 1 مہینہ تک ہمارے حکم کو مد نظر رکھا، اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھا، کھانا پینا اپنا چھوڑ دیا، اور ہماری رضا کے لیے ہمارے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جب یہ اپنا کام پورا کر کے میرے دربار کے اندر آ گیا ہے تو پھر اس کے لیے میں عام مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو چنانچہ عام مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی کبھی ایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، ہمارے روزے کس کھاتے میں، ہماری تراویح کس کھاتے میں، ہماری تلاوت کس کھاتے میں۔ انسان کو نہ عمل پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے اور نہ ہی عمل کو ترک کرنا چاہیے، اعتدال اس چیز کا نام ہے۔ جو شخص بالکل عمل کرے ہی نہیں اور وہ امیدیں باندھے کہ میرے لیے سب کچھ تیار ہوگا، میرے لیے جنت تیار ہے، اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا، یہ بات بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے عمل کا مکلف بنایا ہے کہ وہ عمل کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ انسان 2 قسم کے متضاد دھوکوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمل کرنے کے بغیر امید باندھ لینی چاہیے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ انسان اعلانیہ طور پہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے احکام کا مذاق اڑاتا رہے اور اس کے باوجود پھر امیدیں باندھتا رہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اور کبھی انسان اپنے عمل پر دار و مدار رکھنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے چونکہ عمل کیا ہے لہذا ضرور بخشش ہوگی، یہ بات بھی غلط ہے۔ لیکن عمل کر کے پھر اس کے بعد اللہ پر امید لگائے رکھے، اپنے عمل کو اصل نہ سمجھے اور یہ کہے کہ مولا میری جو محنت ہے یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی محنت، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے دربار میں جو ہمارے اعمال کی پونجی ہے اس کی حیثیت کھوٹے سکوں جیسی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ اس کو قبول فرمائیں۔ تو اس لیے عید کے دن میں ہر کسی کا عمل اپنے اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، کسی کا عمل زیادہ ہے کسی کا کم ہے، کسی کے اندر جان اور قوت زیادہ ہے کسی کے عمل کے اندر جان اور قوت کم ہے، لیکن سب کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ سب ایک جگہ پہ جمع ہوں گے اور سب کو اللہ رب العزت اجرت عطا کرتے ہوئے ایک عام مغفرت کا معاملہ فرمائیں گے کہ باقی اگر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ رب العزت اپنی خاص فضل و رحمت کے ساتھ کمی بیشی معاف کر کے سب کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔
اس لیے سب سے پہلی بنیاد کیا ہے کہ انسان اپنے عمل کو پختہ کرے، اور اپنے عمل کو پختہ کرنے کے بعد پھر اپنے رب کے ساتھ امید باندھ کے رکھے کہ اللہ رب العزت ہے، اور وہ اس کی مغفرت اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ جو چاہے، جس طرح چاہے، جس کے ساتھ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کے دربار میں اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال لے کر کچھ امید لے کر آگے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہماری امیدوں کو بیکار اور ضائع نہیں جانے دے گا۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن